عنكم الرجس أهل البيت وطهركم ويطهركم تطهيرا. قال الله تعالى في المقام الآخر ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. اہل بیت و اطہار کی شان میں امام احمد رضا خان کے برادر کا لکھا ہوا کلام تمام احباب مل کے پڑھیں گے، انشاءاللہ سرور آئے گا. کس زبان سے ہو بیائے مدح خانے اہل بیت، کس زبان سے ہو بیائے مدح خانے اہل بیت. ارے مدح گوئے مصطفیٰ، مدح گوئے مصطفیٰ، مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ، مدح خانے اہل بیت. اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ارے آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں. ارے قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اور گھر لٹانا جان دینا
عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، ارے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، ارے یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ مدح خوان اہل بیت۔ بعد از حمد و ثنا محترم سامعین، جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور ساتھ میں خوش نصیبی ہے کہ محرم جیسا مبارک مہینہ رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس مہینے کی عزتوں رفتوں شان سے کون واقف نہیں؟ بارہا ہر ممبر و مسجد میں یہ بیان ہوتا ہے کہ پہلے تو عاشورہ کے کتنے فضائل ہیں، اور پھر اس عاشورہ کو بالخصوص جن اہل بیت و اطہار کی داستان سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا اپنا کتنا مقام و مرتبہ۔ وہ جو کچھ کھلی ہوئی کلیاں تھیں اور کچھ ابھی کھلنے پہ آئی ہوئی تھی، وہ خوبصورت کلیاں، وہ زہرا کے گلستان کے پھول، کربلا کی تپتی ریت کے اوپر صرف ایک ہی نعرہ بلند کرتے رب کی بارگاہ میں اپنی گردن قلم کروا رہے تھے کہ دین محمدی کے لیے سر کٹانا تو منظور ہے پر سر جھکانا منظور ہے۔ اور وہ کوئی عام ہستیاں نہیں تھی، جن ہستیوں کا تذکرہ آج ہر کوئی عام و خاص کر رہا ہوتا ہے، کوئی عام یا لوکل ہستیاں نہیں تھی، کوئی دنیا والی ہستیاں نہیں تھی، بلکہ وہ تو وہ ہستیاں تھیں جن کو میرا رب قرآن کریم میں یاد فرمایا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ جن ہستیوں کو رب قرآن میں یاد کرے اور جا بجا رب دعوے کرے کہ رب نے ان ہستیوں کو پاک و صاف کر دیا ہے، اب ان ہستیوں کے مقام کا اندازہ لگائیں کہ رب کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب کریم قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا وہ لوگوں سن لو، بے شک اللہ یہ ارادہ کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ وہ اہل بیت و اطہار کے پاس سے، آپ کے قریب سے ہر گندگی کو دور فرما دے، ہر رجس کو دور فرما دے۔
اور فرمایا دور کیسے کرے؟ میرا رب فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رب یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف و طاہر و مطہر بنا دے۔ اور پاک کیسا بنائے؟ فرمایا تطہیرا۔ تو علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تطہیر اس پاک کو کہا کرتے ہیں کہ جو خود تو پاک ہوتا ہی ہوتا ہے، جو آپ کے قدموں میں بھی آ جائے اس کو بھی پاک کر دیتا۔ فرمایا یطہرکم، یہ مفعول مطلق ہے، مطلب یہ ہوا پاک ایسا کرے کہ کبھی کسی کجی کا خدشہ نہ ہو، کسی عیب کا خدشہ نہ ہو، کوئی کہہ نہ سکے کہ مولا تیرے اہل بیت و اطہار والے تھے، ان کو تو نے پاک تو کیا پر اتنا سا نقص رہ گیا۔ رب نے فرما دیا سن لو میں نے تطہیرہ کہہ دیا ہے، اب یہ پاک ایسے ہوئے ہیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی پاک و صاف۔ فرمایا اہل بیت و اطہار کی شان کوئی عام نہیں، ان کو مولا کائنات نے پاک کیا۔ پاک کرنے والی ہستی کون ہے؟ رب ہے، جس کے بارے میں ہم صبح و شام کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سبحانک اللہم۔ ارے ایسی ذات جو سب سے زیادہ پاک ہے، جب ایسی ذات پاک کرے تو فرمایا وہ صرف پاک ہی نہیں کرتی بلکہ وہ پاک کرنے کا آلہ بنا دیتی۔ فرمایا اہل بیت و اطہار والو تم سے رجس کو دور کیا۔ اب ہم پہلے رجس کا معنی سنیں گے، پھر اس کے بعد اہل بیت و اطہار کی شان و منزل قرآن کی زبانی اپنے رب کی زبانی سنیں۔ سب تیار ہیں نا؟ آج محرم کا مہینہ ہے اور اہل بیت و اطہار والے بیٹھے ہوئے، نبی کی یاد سے محبت ہے نا؟ اور امام شافعی سے پوچھیں، جو نبی کی یاد سے محبت نہیں کہتے وہ فرماتے ہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ میں نہیں کہتا، امام شافعی فرماتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا جو نبی کی یاد سے محبت نہیں کرتا نا، جو نبی کے اہل بیت و اطہار سے محبت نہیں کرتا، فرمایا لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ فرمایا جو نبی کی یاد سے محبت نہیں کرتا لا صلاۃ لہ، فرمایا اس کی نماز نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنَّكُمْ، فرمایا فَإِنَّ حُبُّكُمْ فرد من اللہ، فرمایا بے شک نبی کی آل کی جو محبت ہے فرد من القرآن انزلہ، رب کریم نے قرآن میں نازل کیے، لوگوں کے اوپر فرض عطا کر دی۔ فرمایا نبی کی آل کی محبت یہ فرض ہے۔ اور فرض کیسے ہے؟ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ میرا رب کریم قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ او میرا رب فرماتا ہے لوگوں سن لو، نبی نے جو تمہیں دین پہنچایا ہے، نبی نے جو تمہیں ہر آن بان کا طریقہ سکھایا ہے، ہر سلیقہ سکھایا، تمہیں دنیا میں رہنے کا مطلب بتلایا ہے، سن لو۔ اور نبی جا کے فرما دینا میں تم سے اس پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس چاہیے تو ایک چیز چاہیے۔ اور میرے مولا نبی کیا طلب کر رہا ہے؟ رب فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا رب فرماتا ہے اس تمام دین کے بدلے میں اگر کچھ چاہیے تو نبی نے یہ فرمایا یہ چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ امام شافعی یہ نہیں فرماتے کہ اہل بیت و اطہار کی محبت جو ہے رب نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ رب نے فرمایا ہے کہ
اگر محبت کرنی ہے تو الا المودۃ فی القربى، نبی کی آل کے ساتھ محبت کرنی. اور وہ آل کیسی؟ فرمایا اس آل کو ہم نے ہر رجس سے پاک کیا. امام جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رجس کا مطلب کیا ہے، رجس ہوتا کیا ہے؟ فرمایا رجس ہر پلیدگی، ناپاکی، عیب، نقص کو کہا کرتے ہیں. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے حضور کی آل کے پاس سے ناپاکی، پلیدگی، گندگی، نقائص، عیب، ہر چیز کو دور فرما کر نبی کی آل کو حضور نے، رب نے پاک و صاف بنا دیا. فرمایا ایسا پاک کیا یطہرکم تطہیرا، فرمایا ایسے پاک جو دوسروں کو پاک کرنے والا. آئے مجھے ایک بڑی کمال کی روایت یاد آ رہی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلتے ہیں. آپ باہر تشریف آور فرماتے ہیں. آپ کے ساتھ میں ایک جانب میں مولا کائنات ہوتے ہیں، علی والے بیٹھے ہیں باواز بلند سبحان اللہ. طبیعت کچھ ناساز ہے، 3-4 دن سے اسپتالوں کے چکر لگا رہا ہوں، گردوں کے پرابلم ہے تھوڑی سی. لیکن اہل بیت و اطہار کی بات آئے اور ہوں بھی اہل بیت و اطہار سے، پھر اپنا فرض ادا نہ کرے، خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سید ہونے کا حق ادا کیا. یہ صرف انہی کا کرم ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. تو بات چونکہ اہل بیت و اطہار کی ہے تو ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں. جب میں جوش و ولولے کا اظہار کروں گا تو آپ نے بھی انشاءاللہ جواب دیں. یہ جو میرے ریگولر مقتدی ان کو پتا ہے کہ میری کیسی طبیعت ہے، یہ عاصم بھائی جانتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان اہل بیت و اطہار کا صدقہ کہ آج ان کی تعریف کے لیے پھر مجھے یہاں اس مقام پہ لا کے کھڑا کر، یہ انہی کا کرم ہے. تو میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ میری طرف مرکوز رکھیے گا. بڑی کمال کی روایت ہے، سنیں گے دل حشاش بشاش ہو جائے گا. میرے آقا کریم ہیں اپنے علی داماد کو، اپنے لخت جگر جو جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ الزہرا کو، اپنے جو بیٹے ہیں جن کے بارے میں فرماتے ہیں ہازانی ابنایا، یہ میرے 2 بیٹے ہیں، حسن و حسین، حسنین کریمین کو باہر لے کے آ رہے ہو. باہر لے کے آتے ہیں، آپ لا کر ایک جگہ جب بیٹھنے لگتے ہیں، راوی کمال کے انداز میں لکھتا ہے اللہ اللہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ مقام و منظر کیا ہوگا. ایک جانب علی، ایک جانب فاطمہ الزہرا حضور کی لخت جگر ہے، سامنے آپ کے بیٹے حسنین و کریمین ہیں. وہ منظر کیا ہوگا، وہ مقام کیا ہوگا. اللہ اللہ میرے آقا کریم ہے. راوی لکھتے ہیں میرے آقا کریم نے اپنے ان گرانے والوں کو اپنے قریب لایا، فرمایا او علی، او فاطمہ، میرے سامنے بیٹھ جاؤ. علی یا فاطمہ سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں. میرے آقا کریم حسنین کریمین کو اپنی دونوں رانوں پر بٹھا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر لیتے ہیں. وہ ہاتھ ید اللہ والے ہاتھ جب بھی رب کی بارگاہ میں اٹھے، رب کی بارگاہ میں اٹھے، راوی لکھتا ہے، شاعر منظر بیان کرتا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو
اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں. راوی لکھتے ہیں میرے نبی کریم نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل البیت فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. میرا نبی رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر لے اتنی دعا کرتا ہے او میرے مولا یہ میرے گھرانے والے ہیں, میرے اہل بیت والے ہیں, میرے گھر والے ہیں. مولا تیری بارگاہ میں تیرا محمد التجا کر رہا ہے, ان سے ہر ایک قسم کے رجس کو دور فرما دینا. نبی کریم بیٹھے کون ہے حضور کے اہل بیت والا. حضور دعا کرتے ہیں فَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ, مولا ان سے رجس کو دور کر دینا. بڑی کمال کی بات ہے. وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا, اور مولا تو ان کو پاک و صاف کر دینا. اتنی دیر میں جبریل امین آیت کریمہ لے کے آ جائے. جبریل امین فرماتے ہیں او حبیب رب نے تیری دعا کو اجابت کا جامہ پہنا دیا ہے, رب نے تیری دعا کو قبول فرما دیا ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم ویطہرکم تطہیرا. رب کو یہ دعا اتنی پسند آئی ہے, رب نے بھی اعلان فرما دیا ہے کہ نبی کی آل والے پاک و صاف ہو گئے. اتنی دیر میں حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتی ہیں. جب دیکھا میرے سرتاج آج دعا مانگ رہے ہیں, آج در رحمت جوش میں ہے, چادر مبارک کو کھینچ کر اپنا سر مبارک چادر میں ڈال دی ہے. میرے آقا کریم چادر کو کھینچ لیتے ہیں, فرماتے ہیں ام سلمہ کنتی من ازواج النبی علی خیر. او سلمہ تو نبی کی بیوی ہے, تو بلائی کے اوپر ہے. راوی لکھتے ہیں ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اس گرانے میں ہونا چاہتی ہوں, میں بھی آپ کے اہل میں ہونا چاہتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا نا 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 نا, یہ صرف نبی کے گھرانے والوں کا مقام ہے, پر تیرا مقام بھی بڑا ہے. فرمایا یہ مقام ہر کسی کو نہیں مل سکتا, یہ صرف مقام ہے تو علی و فاطمہ کا ہے, یہ مقام ہے تو حسن و حسین کا. اور یہ مقام کیوں نہ ہو جن کو رب پاک و صاف فرما. اور وہ اہل بیت و اطہار, امام شافعی کو جب بیڑیاں, امام شافعی اہل بیت و اطہار سے بڑی محبت کرتے تھے. جب آپ کو بیڑیوں میں کس کے نا تو بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ رافضی ہو گیا. آج میں آپ کو محبت اہل بیت بتا رہا ہوں. محبت اہل بیت کچھ اور ہے, منہ پہ تماچے مارنا کچھ اور ہے. محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جو اہل بیت نے ہمیں دیا اس کے اوپر عمل کیا جائے, ان کا ذکر کیا جائے, ان کے پیچھے پیٹا نہ جائے, گلیوں کوچوں میں ان کا تماشا نہ بنایا جائے. یہ محبت نہیں, یہ ان کی توہین ہے. محبت جس سے بلا کرے اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اس کی عزت کو کبھی گلیوں کوچوں میں اچھالتا نہیں. یہ محبت کا انداز ہے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا تو رافضی ہو گیا, لوگ پتھر مارنے لگے. آپ کہنے لگے خدا کی قسم اگر اہل بیت و اطہار سے محبت کرنا یہ رفض کی علامت ہے لَيَشْهَدَ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي, تو جن انس گواہ ہو جائے میں رافضی اچھا. یہ اہل بیت و اطہار کی محبت کسی کسی کو بھی نہیں. اور اہل بیت و اطہار ہیں کون؟
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں نجران کا وقت عیسائیوں کا بڑا تھا، پادری تھا، حضور سے لڑنے لگا، جھگڑنے لگا کہ آپ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھا معاذ اللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا او پادری، تو یہ کہتا ہے یہ ممکن کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو؟ تجھے رب کا کرشمہ دکھاتا ہوں، رب نے تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی آدم کو پیدا کیا۔ یہ تو تعجب کی بات ہی نہیں نا، رب چاہے تو پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ تو رب کی قدرت کا کرشمہ ہے، آدم کو بنا باپ و ماں کے پیدا کر دیا، ہوا کی باری آئی تو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، عیسیٰ کی باری آئی تو رب نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ لیکن عیسائی برابر جھگڑتے رہے، پادری جھگڑتا رہا، مناظرے پہ تل گیا۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جبریل آ جاتے ہیں، آئے ہائے وہ کاشانہ جہاں بات ہو اور رب کی بارگاہ سے جواب آ، وہ کاشانہ کتنا اقدس کاشانہ ہوگا، کتنی کمال کی بارگاہ ہوگی، اور اس بارگاہ میں جو بیٹھے ہوں گے وہ کتنے کمال والے ہوں گے۔ رب کی بارگاہ سے پارہ نمبر 3 کے اندر سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آپ اٹھا کے تلاوت کر لیں۔ رب فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ۔ جبریل امین رب کی بارگاہ سے آ گئے، رب کی بارگاہ سے آ کر حضور کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے ہیں۔ اللہ میرے آقا کریم نے جب مباہلہ کا سنا، رب کی بارگاہ سے پیغام رساں، جبریل امین آئے، میرے نبی کے قدموں میں آ کے کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا رب یہ کہتا ہے عیسائیوں کو بلا کر ان سے مبالہ کر لیں۔ مبالہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے مبالہ سن لیں۔ مبالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ ہم اپنے بندے لائیں، کچھ آپ اپنے لاؤ، پھر ہم بھی قرآن کو گواہ رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرنا، جو سچا ہوگا وہ جیت جائے گا، اور جھوٹا ہوگا اس پہ رب کی لعنت ہوگی۔ اس کو مبالہ کہا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اللہ جبریل امین آقا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا رب یہ چاہتا ہے آپ عیسائیوں کے پادری کے ساتھ مبالہ فرما لیں۔ اللہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وقت مقرر کر دیتے ہیں۔ اب عیسائیوں کے پادری کے ساتھ وقت مقرر ہو گیا۔ میرے آقا کریم کو رب نے فرمایا آپ اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو لے کے جانا، اور نبی کے جانے والوں سنا تو صحیح، نبی کی عورتیں کون ہیں، نبی کے بیٹے کون ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اللہ دوسرا دن ہے، عیسائی اپنے وقت کو لے کے جب آتے ہیں، ان کا ایک سمجھدار سمجھنے والا جب دیکھتا ہے نبی کا قافلہ بھی آ رہا ہے، نبی کریم کے آپ کے ساتھ ایک جانب زہرا ہے، ایک جانب علی ہے، علی ادھر زہرا ادھر، آپ کے ہاتھوں میں حسنین کریمین اٹھائے ہوئے ہیں۔ نجرانیوں کا جب پادری دیکھتا ہے کہتا خدا کی قسم اور عیسائیوں سن لو، واللہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں لو سال اللہ، لو سال
अज़ालहू। और मेरी बरादरी वालों सुन लो, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, अगर ये रब की बारगाह में ये इल्तिजा कर दे, मौला तू इस पहाड़ को यहाँ से उठा के वहाँ कर दो, तो पहाड़ उठ जाएगा। और ईसाइयों, मेरे नबी के घराने वाले आपके अहले बैत व अतहार को जब पादरी ने देखा, कहने लगा इनसे मुबाला न करना, सुनो कर लेना, खुदा की कसम ये चेहरे ही ऐसे, रब की बारगाह में जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह जब ईसाई सुलो पे राजी हो जाते हैं, मेरे आका करीम फरमाते हैं, ओ लोगों सुन लो, करीब था रब का वक्त, रब का अज़ाब बिल्कुल सर पे आया हुआ था। अगर आज मैं दुआ करता, मेरे बेटे आमीन कह देते, खुदा की कसम दुनिया कायनात से ईसाइयों की नस्ल खत्म हो जाती, नस्ल भी खत्म हो जाती, जो छोटे मोटे रह जाते। फरमाया ये सूरों और बदरों की सूरतों में मसब, ये ऐसे चेहरे। तो हुजूर ने फरमाया था मेरे बेटों में तुम्हें मुबाला के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं जो दुआ करूंगा तुमने आमीन कहना है, मैं दुआ करूंगा तुमने आमीन कहना है। और जब हुजूर दुआ करें अहले बैत व अतहार आमीन कहें, ये हो सकता है दुआ रद्द हो। ऐमें तो हसन रज़ा खान ने नहीं कहा ना, उनकी पाकी का खुदाए पाक खुद करता है बयां, अरे आयत तत्हीर से, आयत तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। ये नबी के घराने वाले, और नबी के घराने वाले कोई आम घराने वाले नहीं, खुदा की बारगाह में एक बात ही कह दें तो रब्बे करीम कबूल फरमा देता है। वक्त तो खत्म हो रहा है, लेकिन एक और नबी के घराने की फजीलत बयान करके, वक्त को क्या करना, वक्त तो वही अच्छा, गुजरे लम्हे वही अच्छे जो गुजरे हुजूर की याद की याद। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई जल्दी में तो नहीं है ना, कोई मसला नहीं, जल्दी में भी है तो इंशाअल्लाह कल रोज़े क़यामत जब मेरी कंप्लेन करेंगे, मैं कहूँगा नबी के आल के जिक्र में बैठा आया हुआ। एक नारा हो जाए, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की याद वालों का बड़ा मकाम है। खुदा की कसम जिनको इनकी मोहब्बत मिल गई ना, उनको दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। लेकिन ये मोहब्बत ऐसी करना कि नबी के आल के जो गुलाम हैं ना, नबी के असहाब, उनसे भी मोहब्बत करें। कहीं ऐसा ना हो कि आल के चक्कर में आल के गुलामों को भूल जाओ। उनसे भी हमारा दामन वाबस्ता है, उनको भी याद रखना। अरे असल सही अकीदे वाला, मोहब्बत वाला वही है जो एक की मोहब्बत में दूसरे की गुस्ताखी न करे, सबको बराबर का माने, वही हुजूर का सही उम्मती है। वरना ये मोहब्बतें काम नहीं करें। सिद्दीक़ अकबर को गाली देने लग जाए, उमर की तौहीन करने लग जाएं, अम्मा आयशा के ऊपर तान और तशरीह करने लग जाएं, कहें मैं अली का दीवाना हूँ, खुदा की कसम वो अली का दीवाना नहीं बल्कि वो मुर्तद हो सकता है। अली का दीवाना वही है जो इनका भी गुलाम है, क्योंकि अली ने तो ये गारंटी दी है। अली से जब कहा गया ना, अली तू जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा, अली ने फरमाया मैं तो तकसीम करूंगा, पर जन्नत की टिकट भी मैं उसी को दूंगा जो सिद्दीक़ अकबर की मोहर लगवा के आएगा। अरे सिद्दीक़ की बारगाह से तो अली भी जाने नहीं देते, तो वो कौन हो हमें दूर करो। अली कहते हैं सिद्दीक़ की मोहर होगी ना, सिद्दीक़ कहेगा अली जाने दे तो अली तब जाने देगा।
صدیق و علی بھائی ہیں جو ان میں فرق کر دے، ایک کو ارادہ کرے دوسروں کو ارادہ کرے. فرمایا وہ نبی کا نہیں ہو سکتا نہ نبی کے صحابہ کو. تو بات یہ عرض کر رہا تھا نبی کے صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت کے ساتھ صحابہ کی محبت بھی لازمی ہے. بات یہ عرض کر رہا تھا اللہ نبی کے گھرانے کی محبت کیا ہے. نبی کے گھرانے کی محبت، میرے آقا کریم کے یہ دو دیوانے، دو حسنین کریمین جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جب آپ بیمار ہو جایا کرتے تھے جبریل بھی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے. حسنین و کریمین کے جھولے کو جبریل آ کے ہلایا کرتے تھے. مقام کچھ اور ہے، مرتبہ کچھ اور ہے، بڑے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے. جب حسنین و کریمین بیمار ہو گئے، میرے آقا کریم علی و فاطمہ کے کاشانے میں آئے، آپ نے عیادت کی تو کسی نے علی کو کہا اے مولائے کائنات ان کی نظر کے لیے ان کی منت کے روزے رکھ لیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں. اللہ علی نے بھی روزہ مانا، علی کی زوجہ محترمہ فاطمہ الزہرا نے بھی روزہ مانا، اور آپ کی ایک کنیز حضرت فدہ تھی، انہوں نے بھی نظر کا روزہ مانا. اب توجہ، بس آخری بات واقعہ بیان کر کے بیان کو ختم کر رہا ہوں. توجہ میری طرف مرکوز رکھیے گا. اہل بیت و اطہار والے بیمار ہوئے، نظر کے روزے مانے گئے، 3 روزے مانے گئے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں. جب روزے رکھنے والے آپ کے اہل بیت و اطہار نے روزہ رکھنا شروع کیا، ہم نبی کے گھرانوں کی شان کو دیکھیں. علی نے بھی روزہ رکھا، فاطمہ الزہرا نے بھی رکھا، حضرت فدہ نے بھی رکھا. لیکن نبی کے گھرانے کا حال اس وقت یہ تھا کہ گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے روٹی نہیں تھی. سبحان اللہ کی آواز. پھر بھی کتنی سادگی تھی. ہیں پوری جہاں کے مالک ہیں. آیا ارے مالک کونین ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. ارے تو جہاں کی نعمتیں ہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں اللہ نبی کے گھرانے والوں نے روزہ رکھا. علی کا بھی روزہ، فاطمہ کا بھی روزہ، آپ کی کنیز کا بھی روزہ ہے. جب شام کا وقت ہوا، علی گئے، ایک یہودی سے کچھ گندم ادار کے طور پہ لے کے آئے. بعض روایتوں میں آتا ہے جو لے کے آئے، آپ نے جو لائی، جو کا 1/3 حصہ پیسا، 1 وقت کی روٹی بنائی. جب کھانے کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، پانی کے ساتھ روٹی رکھی. نبی کے گھرانے والوں کو دیکھو، روٹی سامنے رکھی، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی من علی الباب. ارے اس وقت دروازے پہ کون ہے؟ ندا کرنے والا ندا کرنے لگا، اور میں یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانا دے دیں. علی نے اپنا حصہ اٹھایا، سائل کو دیا. فاطمہ نے دیکھا، اپنا حصہ اٹھایا، سائل کو دیا. لوڈی نے بھی اٹھایا، سائل کو دیا. سائل چلا گیا. نبی کے گھر والوں پہ قربان جائے، صبر کیا، شکر کیا، پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا. دوسرا دن آ جاتا ہے، پھر نبی کے گھر والوں نے روزہ رکھ لیا. روزہ رکھا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. کہنے لگا میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا دے دیں. اللہ آپ تینوں نے اپنا حصہ اٹھایا، اس کو دے دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تیسرا دن آتا ہے، تیسرے دن پھر سائل آتا ہے. نبی کے گھر والوں نے پھر پانی سے روزہ افطار کیا. اب جو بچا تھا رکھا ہوا تھا، سائل کہتا ہے اور نبی کے گھر والوں، آج تمہاری چوکھٹ پہ ایک مسکین کھڑا ہے، کچھ دے دو. نبی
نبی کے گھر والے اٹھا کے وہ بھی دے دیتے ہیں. قربان جائے رب آیت فرما دیتا ہے جبریل آیت لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ. آپ کا رب فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا. او میرے نبی, آپ کا رب آپ کے گھرانے والے کی تعریف کر رہا ہے. تعریف کیا کر رہا ہے؟ تعریف یہ کر رہا ہے کہ یہ صرف رب کی محبت میں کبھی مسکینوں کو کھلاتے ہیں, کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں, تو کبھی قیدیوں کو کھلاتے ہیں. پھر ہم کیوں نہ ان نبی کے گھرانوں کی عظمت کو بیان کریں, کیوں نہ اس نبی کے گھرانے سے ہم محبت کریں اور اس محبت کے بارے میں کہیں کہ جو نبی کے گھرانے سے خدا کی قسم محبت نہیں رکھتا نہ اس کا ایمان ہی مکمل. اب نماز پڑھیں, نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آئے ہائے, نبی کی آل کا تذکرہ کرتے تو تکلیف ہو, نماز پڑھو تو یہ کہو او نبی آپ پر بھی درود, آپ کے اہل بیت و اطہار پر بھی درود. تو جب یہ نہ پڑھو فرمایا نماز ہی مکمل نہیں ہو. یہ ہم نے رول نہیں بنایا, یہ رب کی بارگاہ سے آیا, اور رب نے ایک ہی قاعدہ بنا دیا الا المودۃ فی القربى. حضور کی جو آل ہے, حضور کے جو اہل بیت و اطہار والے ہیں, فرمایا ان سے محبت کرنا, حضور کے قرابت داروں سے محبت کرنا. فرمایا ان سے محبت کرو گے دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اور اب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ رب کریم یہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف و ستھرا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.